پہلا تو اس کا سوال جو تھا کہ ابو بکر والا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو پہلے ہی اس کی شکل دیکھنے والی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں. اس نے ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا جس کا نام اللہ یاری ہے. ابو بکر نام نہیں ہے کسی، ابو بکر نام ہی نہیں، ابو بکر کنیا ہے. یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، ابو فرج اصفہانی. یہ شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ زیدی ہے، یہ بنی امیہ کا مورخ ہے، یہ خود اموی ہے. یہ کنیت کافروں والی اپنے بیٹوں کے لیے رکھنا یہ کیسے ہے؟ یہ صحیح ہے؟ بکر اور عمر کو اگر حضرت حسن کافر سمجھتے ہیں تو کیا وہ کنیت اپنے بیٹوں کو رکھ؟ نام نہیں ہے بھائی، یہ کنیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی آپ کو لوگ کہتے ہیں حسن پلار، یہ آپ کا نام ہے؟ نام نہیں ہے بھائی. لوگ آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری. فرعون نام ہے یا قرآن کا آپ انکار کر گیا. لوگوں کو آپ ورگلاتے ہیں، جو سنی کتابیں بتاتے ہیں اس کا لکھنے والا کون نکلتا ہے؟ شیعہ. تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کی کتابوں سے ریفرنس دے رہا ہے، اور ہماری کتاب ہو تو ریفرنس دینا. ہماری تو کتاب ہی لکھ بھی شیعہ رہے ہیں اور وہ بن بھی ہماری کتاب رہی ہے. کمال نہیں ہوگا. یہ تو بھائی کو بلا رہا ہوں کہ تشریف آوری کا ٹوکرا اٹھائیں اور میرے چینل پہ تشریف لائیں. بھائی کیوں شیعہ جو ہے تیرے اپنے ساتھی تیرے خلاف ہیں؟ ایسے آئے گا دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے میں نے تیری، حسن اللہ یاری یاد رکھی. دعا کے لیے کوئی اگر اس کے پاس جانا ہی ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اس کو اپنے چینل پہ بلاؤ، کیونکہ یہ وہاں آئیں بائیں شائن نہیں کر پاتا. چٹا کٹا نکل آیا، اس کا سارا پول کھل گیا کہ یہ پھر ایک دفعہ بیوقوف بنا رہا ہے اہل تشیع کی لکھی ہوئی بک کو سنی بک سے. ویسے دبا دیتا، بولنے نہیں دیتا. جب یہ انسان کسی کو بولنے ہی نہیں دے گا، اس کا موقف ہی نہیں کلیئر ہوگا، تو کیا بات کریں گے آپ اس سے؟ لیکن ایک دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک دفعہ میری کہی بھی بات پہ سرچ تو مار کے دیکھ لو یار. موبائل ہر بندے کے پاس ہے نا، موبائل پہ ہی سرچ مار کے دیکھ لو گوگل کے اوپر. نہ دور جاؤ. اگر غلط ہوں گا تو نیچے لکھ دینا کہ جو تم نے ریفرنس دیے ہیں وہ غلط ہیں. پھر بک کے بھی ریفرنسز ہیں، وہ بھی نیچے دے رہا ہوں میں کہ وہ لی کہاں گئی. وہ وکی شیعہ سے، شیعہ ویکیپیڈیا سے لی گئی بکس ہے، یہ ساری ریفرنسز ہیں سارا کچھ. تو بیسیکلی پیور کافر مذہب ہے، یہودیت کی پیداوار ہے. تو حسن اللہ یاری کو ہم نے نہیں، اللہ معاف کرے، میں تو ایسے بندے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤں. مطلب تمہارے حساب سے سارا اسلام جو ہے وہ ہے ہی شیعہ بک میں. گوگل پہ لکھنے کی کوئی تکلیف کوئی نہیں کرتا، نیچے صرف اتنا ہی لکھتے ہیں. تم حسن اللہ یاری کی اس کے برابر نہیں، تم اس کی مونچھ کے برابر نہیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے بھائی جتنے مرضی بیڈ کمنٹس کر لیں، اللہ یہدیکم، اللہ آپ کو ہدایت دے. میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کسی کو بھی بیڈ کمنٹ کا جواب بیڈ کمنٹ سے نہیں دیا. میں نہیں کہتا میری بات کو سرچ تو کر لو، چلو کچھ نہیں گوگل پہ لکھ لو، ساری ڈیٹیل مل جائے. استغفر اللہ، تم کتنے جھوٹے آدمی ہو. مطلب کوئی انسان کو شرم و حیا ہونی چاہیے، اور تم اپنے ہی لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. ہمارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، بھلے وہ سنی ہے شیعہ ہے، ان کا تو ویسے مجھے لگتا پتہ نہیں ان کا بھی آدھا دماغ خراب ہے جو تمہاری باتیں سن کے تم سے انسپائر ہو. کنیت کے طور پہ اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی زیادتیاں انہوں نے کروائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر تو کیا کنیت کیا میرے ساتھ کوئی اتنی زیادتی کروائے، اللہ معاف کرے، میں اس انسان کو پسند تو نہیں کروں گا نا. اس دجالی آدمی کو جب جواب دینا نہیں آتا نا، تو یہ اپنی نئی چیز، اپنی منطق اپنے طور پہ بنا لیتا ہے. یا قرآن کے اوپر کیا تاریخ دلیل بن سکتی ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا؟ وہ تو اس چیز کو بھی نہیں مانتا. نیچے یہ لکھ دینے سے مناظرہ کرے. میں 36 دفعہ کہہ چکا ہوں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. ایک تو میرے چینل پہ ہے، اور دوسرا پہلی شرط یہ قرآن سے بات ہوگی. اور آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر دلیل چاہیے مجھے تاریخ سے. پھر مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہی لبنان تھا جہاں ہمدانیوں نے، جو کہ پیور کٹر شیعہ حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لبنان کے اندر رہی ہے. اللہ یاری جیسے بندے سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہو، تو بولتا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوا ہوں، اور جن میں اس کے کچھ جھوٹ بتا چکا ہوا ہوں، اور ایون کہ یہاں تک کہ اس کا اور ان شیعوں کا مذہب ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں انہی کی بک سے. اور اس کے علاوہ آج باقاعدہ طور پہ ایک اور اس کا صفاق طریقے کا جھوٹ، جو کہ اس نے، میں نے ویڈیو سامنے آئی اور وہ مجھے نظر آئی اور میں نے دیکھا کہ اس نے سیم وہی حرکت کی جو کہ پچھلی دفعہ کی. اب
اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، میں اس کا فوٹیج جو ہے انشاءاللہ عز و جل نیچے یہ ابھی آپ کے چل جائے گا، بلکہ پہلے آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں اس کا فوٹیج نا. ساتھ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے جی. تو ان میں ان ناموں کے بھی شخصیات تھے نا، ابو بکر، عثمان وغیرہ ابو بکر رضی نام نہیں اللہ ہے تعالیٰ. کسی، ابو بکر نام ہی نہیں ہے، ابو بکر کنیا ہے بھائی. تو اس طرح عرب میں ابو بکر جو ہے یہ نام نہیں ہے بھائی، ابو بکر کنیا ہے. کیا ہے کنیا؟ کنیا یعنی فلانے فلانے کا بیٹا. اوکے، عثمان بیٹا بھی ہے نا، عثمان حضرت علی المرتضیٰ کا. میں کتاب لکھتا ہوں تو آپ کی خدمت میں عثمان، یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، ابو فرج اصفہانی. یہ شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ زیدی ہے، یہ بنی امیہ کا مورخ ہے، اور یہ خود اموی ہے. مقاتل الطالبین کتاب کہاں چھپی ہے بھائی؟ دار مرتضیٰ بیروت میں سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وامہ ام البنین، یہ حضرت عباس علیہ السلام کے سکے بھائی ہیں. اچھا، وهو الذي روي عن علي علیہ السلام قال، عثمان وہی بیٹا ہے علی علیہ السلام کا جس کے متعلق امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا انما سمیته باسم اخی عثمان ابن مظعون، کہ میں نے ان کا نام عثمان رکھا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں. عثمان ابن مظعون ایک صحابی تھے، جنگ بدر یا احد میں وہ زخمی ہو گئے تھے، پھر اسی زخموں کتاب لا کر گھر میں آ کے مدینہ میں شہید ہو گئے تھے. وہ بڑے پکے شیعہ تھے عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جہاں تک ابو بکر کا تعلق ہے، یہ کتاب مقاتل الطالبین میں ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب فرمایا، ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام لم يعرف اسمه، اس کا نام، یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام غیر معلوم ہے. تاریخ میں اس کا نام ذکر نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس کا نام کیا تھا، اس کا نام نہیں معلوم، اس کا کنیا ہے. آپ کی بات میں سمجھ گیا، میری بات سمجھے. یہاں پہ ایک نام آ رہے ہیں ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے. ابو بکر نام کسی کا نہیں، ابو بکر کنیا ہے بھائی. یا ابو بکر آپ کا جو پہلا خلیفہ ہے اس کا نام بھی عتیق ہے. ابو بکر بن حسن کیا مطلب؟ وہ حسن کے بیٹے کے نام کا بھی جو ہے نا کنیا ابو بکر ہے. ہاں، کنیا ہے نا، کنیا لوگ رکھتے ہیں بھائی. ابھی لوگ کنیا جو ہے کنیا یعنی ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ آپ کے میں نے کلپ سنے، آپ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر یہ مسلمان نہیں تھے، تو یہ کنیت کافروں والی اپنے بیٹوں کے لیے رکھنا یہ کیسے ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اور بھائی لوگ رکھتے ہیں. اور بھائی اگر یہ دیکھیں بھائی، دیکھو بھئی، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں لگا کہ کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا، یہ کنیا نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی لوگ آپ کو بکر آپ کو کسی وجہ سے آپ کو کہتے بکر کا بیٹا والد، بات سنو، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے. ابو بکر اور عمر کو اگر حضرت حسن کافر سمجھتے ہیں تو کیا وہ کنیت اپنے بیٹوں کو رکھتے ہیں؟ یا اہل بیت؟ سن لو نا، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو. آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کی غلط فہمی ہے. پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ ابو بکر کنیا ہے، اسم نہیں ہے. اگر آپ لوگ کوئی حدیث، اب سن لو بھائی، نام ہے نا، ابو نہیں ہے نا، نام ہے نا، نام نہیں ہے، یہی عرض کر رہے ہیں، نام نہیں ہے بھائی، یہ کنیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی آپ کو لوگ کہتے ہیں حسن فلان، یہ آپ کا نام ہے؟ نام نہیں ہے بھائی. لوگ آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری. فرعون نام ہے یا فرعون نام ہے؟ فرعون لقب ہے، فرعون لقب ہے، فرعون نام نہیں، فرعون لقب ہے. یہ لقب ہے نا، یہ بھی لقب ہے. یہ لقب نہیں ہے، مسلمان نے فرعون نام، معاف کرو. یہ دیکھیں میں نے کچھ تھوڑا سا فوٹیج چلایا، کچھ میں آگے چلاتا ہوں، نہیں تو یہ ابھی یہیں کمپلیٹ چلا دوں گا. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہی آئے گا یہ سارا کچھ، کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بھائی ہے وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بچے ہیں. لازمی سی بات ہے، فتنہ ہے. حسن اللہ یاری شاطر آدمی، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ یہی کہے گا کہ حضرت علی کے تو بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں، ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ تم ابو بکر کی بات کرو کہ ان کے بچوں کا نام ابو بکر ہے. تو ابو بکر، اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جب یہ بات کر رہا ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، ایمانداری سے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی شکل کو دیکھ لیجئے گا، اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ابو بکر کنیت ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر کنیت ہے، اور ابو بکر تو کنیت رکھی گئی تھی نام. انہوں نے کوئی حب میں، انہوں نے کوئی اس بار اس طرح اس حساب سے نام نہیں رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اپنے بچوں کا، وہ تو ایک کنیت کے طور پہ رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے یار، کنیت کے طور پہ اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی زیادتیاں انہوں نے کروائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر تو کیا کنیت میرے ساتھ اتنی زیادتی کروائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں اس انسان کو پسند تو نہیں کروں گا نا. یعنی کہ ایک تو وہ بولنے نہیں دیتا، پہلی بات. اور دوسرا بات کہ وہ انسان بلا وجہ کی ادھر ادھر سے باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں نا گھمانا پھرانا شروع کر دیتا ہے جہاں اس کے مطلب کی بات نہیں ہوتی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ ایک کتاب نکالی، اور کتاب نکال کر اس نے
اس کتاب کو، یہ نیچے آپ کے نا ابھی اسکرین پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، مقاتل الطالبین، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب جب اس نے نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے باقاعدہ طور پہ اس کا فرنٹ پیج دکھایا، پیج کے اوپر رائٹر کا نام دکھایا، رائٹر کا نام دکھا کے اگلے پیج پہ اس نے لکھا کہ یہ بیروت کی ہے، اور 2010 یا 2009 آئی تھنک اس نے دکھایا کہ یہ اس کی پبلیکیشن ہے، یعنی کہ یہ لکھی گئی ہے۔ تو سوال یہاں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اوریجنل بک نہیں ہے بیروت کی، ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو اس کو بتایا گیا۔ اچھا پھر جب اس نے رائٹر کا نام لیا تو الفاظ بولے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ سنی ہے، تمہاری ہی کتاب سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہاں آپ کو میں باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیے گا۔ ابھی رائٹر کے بارے میں تو ہم بڑے آرام سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ رائٹر کے بارے میں تو میں آپ کو آج پوری تفصیل بتا دیتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے پوری تفصیل بتائی تھی، یقین کرنے والے تو کبھی، وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں شخصیت پرستی کا دین ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ہم شخصیت پرستی پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے تو حسن اللہ یاری کو، ہم نے نہیں، اللہ معاف کرے، میں تو ایسے بندے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤں جو کہ جھوٹا اور منکر اور قرآن کا انکار کرنے والا ہو۔ حسن اللہ یاری جیسے بندے سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں جس کو بولنے کی تمیز نہیں، اس کو بولتا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، میرے سمجھ سے باہر ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے مین میڈ بکوں کے، جو کہ آپ کہتے ہو بیروت کی بک ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہسٹری ساری لکھی لبنان والوں نے، بغداد والوں نے، ایران نے لکھی ہے۔ وہ ہسٹری ہم تک پہنچی کہاں سے؟ ان سے ہی پہنچی ہے۔ عرب کی تو مجھے کوئی ہسٹری نہیں ملی۔ اس کی ریزن ہے نا، اس کی ریزن یہ ہے، اب اگر آپ لبنان کی پاپولیشن دیکھ لیں تو 50% پلس جو ہے وہ اہل تشیعوں کی ہے۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہی لبنان تھا جہاں ہمدانیوں نے، جو کہ پیور کٹر شیعہ حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لبنان کے اندر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لبنانیز جو ہیں وہ تقریباً موسٹلی، میں نے آپ کو بتایا نا، پاپولیشن آپ سرچ کریں، میری ہر بات کو سرچ کریں، یہی تو میرا آپ لوگوں سے ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا دکھ والی بات ہے کہ نیچے یہ لکھ دینے سے مناظرہ کریں۔ میں 36 دفعہ کہہ چکا ہوں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ ایک تو میرے چینل پہ ہے، اور دوسرا پہلی شرط یہ قرآن سے بات ہوگی۔ اور آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر دلیل چاہیے مجھے تاریخ سے۔ اب قرآن کے اوپر تاریخ زیادہ یعنی کہ آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے، یا قرآن کے اوپر کیا تاریخ دلیل بن سکتی ہے؟ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا، وہ تو اس چیز کو بھی نہیں مانتا۔ خیر، اچھا ان شارٹ تو لبنان جو ہے، بیسیکلی لبنان جو ہے وہ اہل تشیعوں کا میجورٹی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے کوئی ایک نہیں، بڑے بڑے پوائنٹس جو ہیں، بیروت جو ہے، جہاں جو ان کا علاقہ بیروت ہے، جہاں پچھلے دنوں بم دھماکہ بھی ہوا تھا، کوئی فیکٹری کے اندر وہ ہوا تھا، تو زیادہ تر جو جتنے بھی وہاں لکھنے والے ہیں یا وہاں جو ہے وہ سارے اہل تشیع ہیں، صحیح ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ اس نے فرنٹ پیج دکھایا، فرنٹ پیج دکھا کے اس نے رائٹر کا نام لیا، لینے کے بعد اس نے پبلیکیشن ڈیٹ بتائی، ڈیٹ بتانے کے بعد اس نے الفاظ بولے کہ یہ تمہارا ہی سنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شیعہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نہ تو اوریجنل بیروت کی بک تھی، خیر ہو بھی تو لازمی سی بات ہے، بیروت کی بک سے ہمیں اندازہ ہی یہی ہے کہ وہاں ڈیفینیٹلی شیعوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پہلا تو اس کا سوال جو تھا کہ ابو بکر والا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو پہلے ہی اس کی شکل دیکھنے والی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اس نے ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا، جس کا نام اللہ یاری ہے۔ اس نے گھمانا یوں شروع کر دیا کہ دیکھیں وہ تو ابو بکر تو ایک کنیت ہے، ایک وہ ہے، مطلب آپ سنیے گا ویڈیو، میں نہیں کہتا، آپ کا حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہاں گڑبڑا گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بھائی اگر کنیت بھی ہے، ایک مثال دیتا ہوں، میں سید ہوں، میری کسی جج سے لڑائی ہو جاتی ہے، فور ایگزامپل وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، میرے دروازے توڑتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہسٹری لکھی ہوئی ہے، میرا حق کھا جاتا ہے، کیا میں خوشی سے اپنے بچے کا نام فور ایگزامپل کنیت کے طور پہ جٹ بھی لکھنا پسند کروں گا، یا ذات کو چھوڑیں فور ایگزامپل تخلص کے طور پہ بھی لکھنا پسند کروں گا؟ نہیں۔ یہ سب جو ہے نا، یہ اس دجالی آدمی کو جب جواب دینا نہیں آتا نا، تو یہ اپنی نئی چیز، اپنی منطق اپنے طور پہ بنا دیتا ہے۔ یار یہ کیا بات بنی کہ ابو بکر، بھائی کیوں رکھیں گے حضرت علی ابو بکر کا نام؟ اچھا چلو جی ہو گیا۔ اس کے بعد بک نکال لی، بک نکال کے ریفرنس دے رہا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد رائٹر کا بتا کے سارا کچھ ریفرنس کے بعد بتا رہا ہے کہ جو عثمان نام رکھا تھا وہ تو عثمان انہوں نے رکھا تھا۔ ان سے پوچھا جی کہ یہ آپ نے عثمان نام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں، یہ تو عثمان بن فلاں، یہ تو ایک اور صحابہ تھے ان کے حکم میں رکھا ہے۔
یار استغفر اللہ، تم کتنے جھوٹے آدمی ہو. مطلب کوئی انسان کو شرم و حیا ہونی چاہیے، اور تم اپنے ہی لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. اور جو تمہارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، بھلے وہ سنی ہے شیعہ ہے، ان کا تو ویسے مجھے لگتا پتہ نہیں ان کا بھی آدھا دماغ خراب ہے جو تمہاری باتیں سن کے تم سے انسپائر ہو رہے ہیں. یار حد ہوتی کس چیز کی؟ مطلب کوئی جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہے. اب آ جائیے رائٹر کی طرف، جن کا انہوں نے بتایا وہ کہ شیعہ ہے. اور یار میں نہیں کہتا، میری بات کو سرچ تو کر لو، چلو کچھ گوگل پہ لکھ لو، ساری ڈیٹیل مل جائے گی. لیکن گوگل پہ لکھنے کی بھی تکلیف کوئی نہیں کرتا، نیچے صرف اتنا ہی لکھتے ہیں تم حسن اللہ یاری کی اس کے برابر نہیں، تم اس کی مونچھ کے برابر نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے. تمہارے بھائی جتنے مرضی بیڈ کمنٹس کر لیں، اللہ یہدیکم، اللہ آپ کو ہدایت دے. میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کسی کو بھی بیڈ کمنٹ کا جواب بیڈ کمنٹ سے نہیں دیا. میں ہر بندے کو صرف دعا دیتا ہوں، اللہ یہدیکم، اللہ یہدیکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ یہدیکم. میں اس سے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن آپ لوگوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ یار میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھی اگر فور ایگزامپل دیکھیں، اب اس نے سننے کی بات کی، میں نے جاننے کی کوشش کی، میرے علم میں اضافہ ہو گیا کہ یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. میں نے جب سرچ کیا تو سارا چٹا کٹا نکل آیا، اس کا سارا پول کھل گیا کہ یہ پھر ایک دفعہ بیوقوف بنا رہا ہے اہل تشیع کی لکھی ہوئی بک کو سنی بک سے، کہ یہ سنیوں کی بک ہے، میں تمہاری بک سے ریفرنس دے رہا ہوں. اور نیچے مجھے لوگ کمنٹس کہتے ہیں وہ تمہاری بکوں سے تو ریفرنس دیتا ہوں، تمہاری بکوں سے. او بھائی ہماری بک سے تمہاری بکس کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ ریفرنس تو دے ہی آپ کی بک سے رہا ہے. ان کو ری پرنٹ اگر وہ ہوئی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ری پرنٹ بھی ہوئی ہوئی ہے تو لکھنے والا تو وہی رہے گا نا بھائی. اب آپ سن لیں جس نے لکھی ہے، یہ جس نے لکھی ہے جی اس کا نام ہے ابو الفراج اصفہانی. ٹھیک ہے، یہ نیچے میں بھائی وہ آپ کو یہ فوٹیج بھی آ جائیں گی نیچے نا، میں ریفرنس دوں گا. ایسے میں بلا وجہ ایسے بات نہیں کرتا بکیں دکھا کے اور یہ اور وہ. بکس دکھاؤ، کم از کم اس کی ہسٹری بتاؤ کہ کس نے لکھی، کون تھا، کہاں تھا. جس کو عربی میں ابو الفرج اصفہانی کہا جاتا ہے. یہ 9ویں اور 10ویں صدی میں زیدی شیعوں کی نمایاں شخصیات میں سے ایک تھا. خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اصفہان میں پیدا ہوا اور اپنی تعلیم کے حصول کے لیے بغداد چلا گیا. مختصر وقت میں اس نے علم کے مختلف شعبوں جیسے ادب، تاریخ اور نسب نامہ میں اور موسیقی میں سرکردہ علماء میں سے ایک کی طرف رجوع کیا. ابو الفراج کی مشہور ترین تصنیف میں سے ایک مقاتل الطالبین ہے، ٹھیک ہے، جس میں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے تک ابو طالب کی اولاد کی تاریخ موجود ہے. شیعہ ہونے کی وجہ سے بعض سنی علماء نے اسے غیر معتبر سمجھا ہے. اب سنی علماء تو اس کو غیر معتبر کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خود سنی ہے. میں نہیں کہہ رہا، اس کا نام لکھ لیں گوگل پہ، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. گوگل پہ نہیں لکھتے، کہیں بھی لکھ لیں، کہیں بھی سرچ کر لیں، کسی بکس میں ڈھونڈ لیں. یہ ایک شیعہ تھا. آگے اس کی تھوڑی سی اور ہسٹری سن لیں. یہ بیسیکلی خلیفہ جو مروان تھا یہ اس کی اولاد میں سے تھا، ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے علماء، یہ میں بھیجوں گا، یہ بیسیکلی انگلش میں لکھا ہوا، آپ اس کا اردو بھلے چاہیے ترجمہ کر لیجئے گا. میری طرف سے کوئی ایڈیشن ڈلیشن نہیں ہوگا، جیسے آپ کو اللہ یاری کرتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے گا، میں تو بڑا شارٹ لکھ رہا ہوں، بہت لمبی آرٹیکل ہے اس کا، ریلیجیس بھی ہے. میں ساری فوٹیج آپ کو اس پہ دکھاؤں گا باقاعدہ. اس دفعہ تو میں اسکرین اپنی سائٹ پہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ تسلی سے اس کو پڑھیں. اچھا، بہت سے علماء بشمول سنی علماء کا کہنا ہے کہ ابو الفراج شیعہ تھا. ابن الجوزی اور الخطیب البغدادی کا کہنا ہے کہ اس نے جو احادیث نقل کی ہیں وہ ان کی شیعہ وابستگی کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہیں. آپ کے شیعہ مذہب کا تو یہ حال ہے کہ بڑے بڑے عالم، یہ کوئی چھوٹے عالم نہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، ابن الجوزی اور الخطیب البغدادی، انہوں نے ان کی جو تصنیف ہے اس کو ناقابل اعتبار سمجھا ہے، جس کی یہ مثالیں دے رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے شیعہ. ابو الفراج کے اپنے کاموں میں سے کچھ اقوال پر غور کرتے ہوئے الشیخ الطوسی، جو کہ اتنا بڑا رائٹر تھا اور ایک یعنی کہ الشیخ یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا علماء میں سے تھا، اور علامہ حلی نے اسے زیدی شیعہ قرار دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل اویلیبل ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ. میں یہ ساتھ ساتھ فوٹیج بھی آپ کے چل رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کا ترجمہ کریں انگلش میں، انگلش سے اردو ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے. اس کو سکین کر لیں، تصویر کھینچیں، اسکرین شاٹ لیں، اس کو اردو ٹرانسلیٹ، اس کو سکین کر کے اردو ٹرانسلیٹر میں ڈالیں، سامنے آ جائے گا. نہیں
تو خود جا کے گوگل پہ لکھ لیں آپ اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں لکھ لیں. اس کی اوریجنل تصویر بھی میں آپ کو دکھایا دوں، جو اوریجنل بیروت کی تصویر ہے. ایک تصویر بھائی نے دکھائی ہے جو آپ کے حسن اللہ یاری صاحب ہیں. تو یار خدا کا واسطہ اتنا جھوٹ، یار اتنا جھوٹ، یعنی کہ تم بغض کے اندر، حسن اللہ یاری تم اتنے گندے غلیظ انسانوں کو تم بغض کے اندر تم کر کے رہے ہو مذہب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تم تو اپنے شیعوں کو بھی غلط رستے پہ لے کے چل رہے ہو، ان کو تو صحیح بتاؤ کم از کم. اس کا مطلب تمہارے حساب سے سارا اسلام جو ہے وہ ہے ہی شیعہ بک میں. نہ اس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی کوئی اہمیت ہے. باقی بکس کو تو خیر آپ سمجھتے ہی ہیں من گھڑت ہیں، یہ صحیح بخاری چھوڑ دیں، میں تو ان کی بات کر ہی نہیں رہا. میں تو بھائی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ آپ سے باقی بکس کی بات کرنا فضول اس لیے ہے کیونکہ آپ اپنی بکس کو معتبر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک احادیث کی جو ہماری بک ہے وہ زیادہ معتبر ہے، لیکن ٹھیک ہے چھوڑیں. مناظرے کی شرط بھی یہی رکھی گئی تھی کہ بھائی آپ قرآن پہ مجھ سے بات کریں گے اور ہم قرآن پہ آپس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، قرآن کا آپ انکار کر گئے، لوگوں کو آپ ورگلاتے ہیں. جو سنی کتابیں بتاتے ہیں اس کا لکھنے والا کون نکلتا ہے؟ شیعہ. یار اس حد تک گرے ہوئے انسان تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور میرے وہ بھائیوں جو کہ مطلب ان کے فقہ جعفریہ یعنی کہ یہ جو اہل تشیع ہیں ان سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ میں کسی مسلک کو، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. یہ تو بیسیکلی مذہب ہے ایک، یہ تو بیسیکلی پیور کافر مذہب ہے، یہودیت کی پیداوار ہے. دوسرے جتنے بھی ہیں جو یعنی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چل رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے کوئی اگر اس کے پاس جانا ہی ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اس کو اپنے چینل پہ بلاؤ، کیونکہ یہ وہاں آئیں بائیں شائیں نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ لوگوں کی تو وائس ہی کلیئر نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو تو یہ ویسے دبا دیتا، بولنے ہی نہیں دیتا. جب یہ انسان کسی کو بولنے ہی نہیں دے گا، اس کا موقف ہی نہیں کلیئر ہوگا، تو کیا بات کریں گے آپ اس سے؟ اس لیے تو بھائی کو بلا رہا ہوں کہ تشریف آوری کا ٹوکرا اٹھائیں اور میرے چینل پہ تشریف لائیں. بھائی کرنا بھی کچھ نہیں، ایک بٹن دبانا ہے اور دوسری جگہ پہ آ جانا ہے. لیکن تکلیف کیسے آئے گا؟ دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے میں نے تیری، حسن اللہ یاری یاد رکھی، مجھے پتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تیرے سارے جھوٹ پکڑ کے ہٹوں گا جو تو علامہ اپنے آپ کو کر کے کبھی فارسی کبھی ادھر، کبھی تو پگڑیاں مان لیتا، کبھی تو کچھ کرتا ہے. تیرے کیوں شیعہ جو ہے تیرے اپنے ساتھی تیرے خلاف ہیں؟ ایسے نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ریزن ہے. تو کچھ ہوش کے ناخون پکڑو بھائیوں، کچھ ہوش کے ناخون پکڑو. اچھا میری بات کو چھوڑ دو، مجھے گالیاں نکال لو، میں آگے سے تمہیں صرف دعا دوں گا، میں نے کسی کو برا نہیں کہا. اللہ یہدیکم، اللہ یہدیکم، اللہ تم کو ہدایت دے، میں تو یہی دعا دوں گا. لیکن ایک دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک دفعہ میری کہی بھی بات پہ سرچ تو مار کے دیکھ لو. یار موبائل ہر بندے کے پاس ہے نا، موبائل پہ ہی سرچ مار کے دیکھ لو گوگل کے اوپر، نہ دور جاؤ. اگر غلط ہوں گا تو نیچے لکھ دینا کہ جو تم نے ریفرنس دیے ہیں وہ غلط ہیں. پھر بک کے بھی ریفرنسز ہیں وہ بھی نیچے دے رہا ہوں میں کہ وہ لی کہاں گئی. وہ وکی شیعہ سے، شیعہ ویکیپیڈیا سے لی گئی بکس ہیں، یہ ساری ریفرنسز ہیں، سارا کچھ ہے. خدا را اس دجالی فتنے سے بچ جائیں. مجھے جو آگے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں حق کو تسلیم کر لوں، بھائی میں حق کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا، یہ بات یاد رکھیں. میں نہیں چاہتا تھا اس جیسے بندے سے منہ لگنا یا اس جیسے جتنے بھی دجالی فتنے ہیں، لیکن اب برداشت سے باہر ہوا ہے، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے حسن اللہ یاری، یہ انتہائی چیپ اور گھٹیا کام کر رہا ہے. جھوٹ بول کر نیچے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کی کتابوں سے ریفرنس دے رہا، اور ہماری کتاب ہو تو ریفرنس دینا، ہماری تو کتاب ہی نہیں ہے، وہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے. لکھ بھی شیعہ رہے ہیں اور وہ بن بھی ہماری کتاب رہی ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ سلوٹ تو پھر اس بندے کو ہے جو ساری دنیا کو اس ٹائم میں ڈیش بنا کے پھر رہا ہے. میں لفظ یوز نہیں کرتا، جس نے ساری دنیا کو ڈیش بنایا ہوا ہے. تو خدا کے لیے بچیں، اس سے بچیں، اللہ کا واسطہ ہے یار، اللہ کا واسطہ ہے. اچھا ضرور سرچ کریں ایک دفعہ، صرف میرے کہنے پہ. میری اس بات کو جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنسز دیے ہیں یہ آپ کے اسکرین پہ بھی چلیں گے، کچھ نہ کریں، چلیں گوگل پہ لکھ لیں نام، گوگل پہ لکھ لیں. گوگل اتنا تو صحیح دیتا ہے نا، اتنا تو چلو سمجھ آتی ہے نا، بک کو بھی نہ ٹٹولیں، لکھ لیں نام، آپ کو پتہ چل جائے گا. نہ ہو مجھے نیچے کہہ دیجیے گا میں جھوٹا ہوں، برا ہوں، میں وہ تو آپ کہتے ہی ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے کہنے سے میں وہ نہیں ہو جاتا جو آپ کہتے ہیں.
لیکن پلیز پلیز ایک دفعہ سرچ ضرور کیجئے گا. اللہ عز و جل آپ سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.